السلام علیکم۔ دہشت گردی کا پاکستانی سرزمین سے خاتمہ، مسلح جتھے پاکستانی سرزمین پر ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جب ہم بار بار کہتے ہیں، اپنا ریزولو شو کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ عملی طور پر ہمیں ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کچھ اس قسم کی رہی ہے کہ جنرل ضیاء کے زمانے سے آغاز کر لیں یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے بھی اگر لے لیں تو یہ افغان جو تھے پاکستانی سرزمین پر ان کی تربیت گاہیں بننی شروع ہو گئی تھیں۔ پھر جنرل ضیاء کے زمانے میں تو یہ مسئلہ بہت اوپر چلا گیا، ہم امریکہ کے فرنٹ لائن الائی بنے، پاکستان ہی لانچنگ پیڈ تھا جہاد کے لیے۔ اور پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کا زمانہ آتا ہے جس میں 9/11 کے بعد کی دنیا جو تھی ساری دنیا کے لیے بدل گئی، پاکستان کے لیے بھی بدل گئی۔ لیکن لگا یہ بہت سے لوگ ہمارے اوپر الزام عائد کرتے رہے کہ ہم ایک طرف اتحادی بھی تھے، ساتھ پاکستانی سرزمین جو تھی پناہ گاہ بھی بنی رہی۔ اسی زمانے میں MMA کا وجود بھی عمل میں آیا، لیکن ابھی جو ہمارے سامنے سانحہ ہے وہ ہے پشاور کا، جس کے بعد شاید ہی کوئی ذی شعور ایسا ہوگا جس کے ذہن میں دو رائے ہوگی کہ پاکستان کو مستقبل کی راہ کون سی اپنانی ہے۔ لیکن اس کے لیے سول اور ملٹری اکٹھے مل کے یوں یکجان ہو کر آگے چلیں گے تو پھر تو راہ آسان ہوگی، لیکن اگر دو رائے کہیں بھی پائی گئی تو پھر معاملات مشکل ہوں گے۔ ہمارے پورے پروگرام کا آج فوکس اور محور یہی رہے گا کہ فوج اور حکومت کتنا ساتھ ہے، اسٹریٹجی ہماری کیا ہے، ہمارے جو اس ریجن کے مسائل ہیں وہ کیا ہے، جس کے ہم فرنٹ لائن لائے ہیں وہ کتنا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے خواجہ محمد آصف صاحب، وفاقی وزیر دفاع ہے۔ خواجہ صاحب ویلکم۔ اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں جی، سول ملٹری ریلیشنز آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ میری اپنی ہمبل سی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان کے جو ہماری تاریخ کا جو پس منظر ہے پچھلے 68 ایئرس کی، اس میں جو انڈرسٹینڈنگ اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ میں ہے، یا جس طرح ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے تمام مسائل کے اوپر، جس میں سر فہرست جو ہے وہ دہشت گردی ہے اور دفاع ہے، وہ پہلے نہیں تھا، پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ اگر ملٹری حکومت کر رہی تھی تو سویلین ان کے ساتھ تھے، سویلین کی ایک جو حیثیت تھی وہ سیکنڈ فڈل کی حیثیت ہوتی تھی۔ اور اب یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں آپ کو، جس میں فوج جو ہے ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، ایگزیکٹو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، یہ ساری ایگزیکٹو جو ہے اس وقت ہماری اور اس کے تمام تر دوسرے اسٹیٹ آرگنز جو ہیں ان میں ایک جس کو کہتے ہیں کوہرنس جو ہے ان کے ریلیشن شپ میں جو ہے پائی جاتی ہے، which is unprecedented in my opinion in پاکستانی context۔ اور یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ پچھلے 7-8 سال کا جو پروسیس چلا ہے، جمہوری پروسیس جو ہے، یہ اس کے جو ثمرات ہیں اس کا حصہ ہے۔ جنرل رحیل نے امریکہ کا دورہ کیا، ایک ہفتہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، جان کیری سے ملاقاتیں کی، بڑی ہائی پروفائل ان کی میٹنگز ہوئی۔ ابھی وہ اس وقت UK کا وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ برٹش پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کمفرٹیبل ہیں؟ سول گورنمنٹ کو کوئی پریشانی تو؟ جی، مجھے بھی اور ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب ایک رشتے میں، ایک تعلق میں، ایک ایکویشن میں جو ہے ایک اعتماد کا عنصر ہو تو وہاں پریشانی نہیں ہوتی۔ جہاں پہ اعتماد جو ہے اس کا فقدان ہو، مفقود ہو، اب وہاں پہ ڈیفینیٹلی شک کی گنجائش ہوتی ہے، شبے کی گنجائش ہوتی ہے، ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسی سچویشن نہیں ہے۔ میں پھر دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ عین اس طرح ہے جس طرح ایک جمہوری معاشرے میں ہونا چاہیے۔ ایک وہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ آرمی امریکہ اینڈ اللہ، تو وہ کسی حد تک یہ چیزیں ساری حد تک پاکستان میں آ کے جڑ بھی جاتی ہیں۔ اللہ سے ہم نے دعا بھی جہاں اللہ مل جائے وہاں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، لیکن امریکہ اور آرمی کا ساتھ بھی چاہیے، پھر ہم اس دہشت گردی کو مکمل ختم کر لیں۔ اللہ کی مرضی جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہونی چاہیے، باقی چیزیں ایوری تھنگ ول فال ان پلیس۔ امریکہ اور آرمی وہ اس سیم پیج پہ ہیں، کیونکہ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جیسے سول اور ملٹری کا نا، اس طرح امریکہ اور فوج کے درمیان بھی ہمیشہ سے ملک صاحب پچھلے 67 سال میں ہم نے امریکہ کے ساتھ جو ہے نا ہمارے معاشقے کی داستان جو ہے بڑی لمبی ہے، لیکن اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا ہے۔ اس میں کبھی سیٹو سینٹو تک ہم ان کے حلیف بنے رہے، پھر اس کے بعد 80 کی دہائی میں ہم سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی اس میں ہم ان کی پراکسی بنے رہے۔ 9/11 کے بعد جو ہے ہم نے سب کچھ ان پہ نثار کر دیا امریکہ کے اوپر،
تمام تک ایون سم ٹو این ایکسٹینٹ، یا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی ٹوٹل سرنڈر کیا، جس میں جو ایک قومی حمیت اور غیرت جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے داؤ پہ لگا دیا. تو یہ ایکسٹریمز ہیں ہمارے ان کے تعلق کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس میں ایک رسپیکٹ ہے پاکستان کی عزت ہے، اور دن بدن جو ہے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریسیڈ کر رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت رہتا ہے. مکمل اعتماد جو ہے وہ جس طرح معاملات جا رہے ہیں ہو سکتا ہے مکمل اعتماد کی فضا بھی جو ہے نا وہ کسی دن ہم جو ہے اچیو کر لیں. نارتھ وزیرستان آپریشن کیا یہ ایک میرے خیال میں میجر گیم چینجر تھا؟ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایک میجر تھا، اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری فوج نے بلا تفریق جو وہاں پہ آپریشن کیا ہے اور اس کی مینیفیسٹیشنز تمام تر موجود ہیں، اور وہ امریکنز نے بھی ریئلائز کیا اور افغانس نے بھی ریئلائز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں افغان ایٹیچیوڈ جو ہے دیٹ از مور ریلیونٹ ان دا افیکٹ کہ اگر افغانی ہمارے اس آپریشن سے جو ہے ان کو اطمینان ہے تو لازمی طور پہ وہ اطمینان جو ہے سب جگہ ٹرانسمٹ ہوگا. ہمارا اور افغانستان کا اس سارے مسئلے میں جو ہے وہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. افغان امن اور پاکستان کا امن جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے ان کو ایکسکلوسیو نہیں ہے، یہ انکلوسیو ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھا جا سکتا. جو ہے جان کیری کے وزٹ کا فیل کیا تھا؟ کمفرٹیبل. دو بڑی میں ایک جو ڈنر تھا اس میں زیادہ لوگ نہیں تھے اس میں، اور وہ ڈھائی تین گھنٹے جاری رہا، اور ڈنر کے اوپر ہی ساری گفت و شنید ہوتی رہی. فضا جو تھی وہ بہت کمفرٹیبل تھی، اور فضا میں جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ فری کین میں اعتماد بھی ہے. ابھی مجھے کسی نے میسیج ایک بھیجا، ساتھ وہ چک ہیگل کا ایک پرانا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھیجا ہوا ہے انہوں نے. میں اس کانٹیکس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چک ہیگل نے یہ 2011 میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا افغانستان کے راستے پاکستان کے لیے مسائل جو ہے وہ فائنانس کر رہا ہے، کہ وہ وہاں پہ فنڈ کرتا ہے گروپس کو جو یہاں اس میں بالکل یہ حقیقت پہ مبنی ہے. یہ بات جو ہے یہ حقیقت میں کہ افغانستان کی سرزمین کو بلوچستان میں اور ہمارے خلاف جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے ٹی ٹی پی وغیرہ کو استعمال جو ہے وہ ضرور ہندوستان کرتا ہے. یہ جو میرے پاس ڈیٹیلز تو نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک سینئر آفیشل کا میسج تھا، تو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹ جو کیری کا وزٹ تھا انڈیا کا، اس میں انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کو بھی، جو پاکستان نے کچھ ایویڈنس ایسی دی ہے، ان کے پاس ہارڈ ایویڈنس تھی، کچھ ایسی ثبوت تھے جو انہوں نے سامنے رکھے ہیں کہ بھائی آپ یہ ابتری پھیلانی اس ریجن میں بند کر دیں، تو ٹی ٹی پی کو فنڈ کرنا آپ بند کریں، ہم فضل اللہ کو ڈیزگنیٹ کرنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے اب کر بھی دیا. تو از اٹ ٹرو کہ ہمارے پاس اتنی ہارڈ ایویڈنس ہے؟ ندیم صاحب، بعض لوگ جو بلوچستان میں سو کالڈ ایک وہاں پہ ایک موومنٹ ہے لبریشن کی یا قومیت کی جو موومنٹ ہے، اس کے بعض لیڈر جو ہیں ان کے پاس انڈین پاسپورٹس ہیں، اور ان کی جو ٹرپس ہے وہ بالکل ایبسولوٹلی اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ انڈیا جاتے ہیں، ان کے انڈیا سے کانٹیکٹ ہے، ان کے پاس انڈین پاسپورٹس ہیں. تو یہ اور دوسرا جو مسئلہ ہے دونوں سرحدوں پہ جو ہے وہ ایک وار کی یا ایک جنگ کا صورتحال مینٹین کرنا، وہاں پہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں جو صرف ہمارا کاز تو نہیں ہے، ساری دنیا کا کاز ہے. دہشت گردی صرف پاکستان میں ہم تو خیر اس کے سب سے بڑے وکٹم ہم ہیں، فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، قربانیاں سب سے زیادہ ہیں ہماری افغانستان کی، سفرنگز ہماری سب سے زیادہ ہیں، لیکن دنیا بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے، قربانی خون ہمارا بہہ رہا ہے اور فائدہ جو ہے وہ ساری دنیا اٹھا رہی ہے. لیکن اس سچویشن میں ہندوستان کا جو ہے یہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر خصوصاً ایل او سی پہ تو پہلے بھی وائلیشنز ہوتی تھیں، لیکن ورکنگ باؤنڈریز کے اوپر ان کا ٹیمپریچر جو ہے انکریز کرنا جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. وہ صرف جو ہے ہماری توجہ جو ہے اس کو بانٹنا چاہتے ہیں کہ وہ ویسٹرن فرنٹ پہ بھی ہم انگیج رہیں اور ایسٹرن فرنٹ میں 1,72,000 ہماری فوج جو ہے اس وقت کمیٹڈ ہے ضرب عزم میں.
1,72,000 ویسٹرن فرنٹ کے اوپر، ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ہماری کمیٹڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے ایسٹ سے کچھ ٹروپس ادھر سے اور ہٹائے ہوں گے. بالکل 100% بالکل ہم نے اور وہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں، وہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان والے کہ جی یہ یو آر ولنریبل اوور ہیئر. لیکن اللہ کا فضل ہے ہماری کوئی ولنریبلٹی نہیں ہے. ہماری سرحدیں جو ہیں وہ جس طرح ان کی ڈیفنس ہو رہی ہے، جس طرح ان کا دفاع ہو رہا ہے، اس سے بہتر کوئی دفاع نہیں ہو سکتا تھا. اور اس وقت جو ریڈینس ہے ہماری بیٹل ریڈینس جو ہے اٹ از ایبسلیوٹ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کسی کو ہونا چاہیے. اور کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ولنریبل ہیں کیونکہ ہماری فوج جو ہے یہاں پہ اس میں کمی آئی ہے اور وہاں پہ چلی گئی ہے ویسٹرن فرنٹ پہ، تو یہ ہندوستان کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ امن امان رکھے. ہماری خواہش جو ہے وہ جنگ کی نہیں ہے، ہماری خواہش جو ہے امن کی ہے. لیکن اگر کسی وقت جو ہے ہمیں یہ چوائسز ہماری لمٹ کی گئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پوری طرح بھرپور جواب دیں گے. انڈیا کا ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ جب کوئی ہائی پروفائل امریکن وزٹ ہونے والا ہو تو کبھی وہ چھتیس گڑھ والا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ٹرین برننگ جس میں ہمارے لوگ مارے گئے تھے، ہمارے اوپر الزام ڈال دیا. اور انہوں نے انجینئر کیا تھا، انہوں نے بعد میں ثابت ہوا کہ وہ سیلف انجینئر تھا سمجھوتا ایکسپریس والا. جو وہ کرنل پکڑا گیا اب تو ان کا کرنل پکڑا گیا جی بالکل. اور الزام جو ہے وہ ہمارے سر پہ دیا گیا. لیکن اب بھی انہوں نے دوبارہ کسر نہیں چھوڑی ہے کہ انہوں نے کشتی ڈھونڈ لی، انہوں نے کہا یہ اوپن سیز میں جل گئی ہے، اس کے اندر ہی تھے سارے. وہ آپ کی بالکل درست ہے کہ جان کیری کا وزٹ تھا، اس کے بعد اوباما کا وزٹ ہے. تو دے وانٹ ٹو کریٹ این سچویشن آف ہسٹیریا کہ جی یہاں پہ جو ہے یہ دونوں ملک جو ہیں یہ اس میں پاکستان کو وہ جو ہے خود انڈر ڈاگ بننا چاہتے ہیں، پاکستان کو جو ہے وہ ہمارے ذمہ مسچف لگانا چاہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ امریکنز یا باقی جو ورلڈ میڈیا ہے یا ورلڈ پاورز ہیں they cannot be taken for a ride by Indians. They understand. ٹھیک ہے ان کی اپنی کنسیڈریشن ضرور ہوں گی بٹ دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از ہیپننگ. خواجہ صاحب اوباما کا انڈیا کا وزٹ مجھے یاد پڑتا ہے جب بش پاکستان بڑی وہ بھی مشکل سے ہی آئے تھے، لیکن انہوں نے آ کے کہا اس سے پہلے کلنٹن بھی بڑی مشکل سے آئے تو چند گھنٹے کے. کلنٹن تو جس طرح آئے تھے وہ تو بس ہاتھ جوڑ کے لانے والی بات تھی. اوباما کے حوالے سے میں ایک پوچھنا چاہوں گا آپ سے بس، بش نے آ کے کہا تھا پاکستان میں اور انڈیا کو کمپیئر کرتے ہوئے کہ یہ سول جو نیوکلیر ڈیل تھی اس کے اوپر سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹو ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ نیڈز ڈفرینٹ ہسٹری. تو ہم فرنٹ لائن اتحادی بھی تھے، پھر بھی ہمیں وہ یہ کہہ کے تو چلے گئے تھے. پہلے تو یہ بتا دیں کہ اوباما ادھر آئیں گے 3 دن گزاریں گے، ہم ان کے لائف 10-11 سال سے بچے بھی اپنے مروا لیے، کوئی خیال نہیں ہونے کہ ادھر بھی رکتے جائیں رستے میں. دیکھیں یہ سول ملٹری والی آپ نے بات کی ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی. وہ امریکہ کو ہی اس میں شرمساری اٹھانی پڑی. پھر ان کے ریمارکس جو ہیں جو وہ بالکل ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ باتیں درست ہیں، امریکہ کے وہاں پہ بڑے گہرے قسم کے جو ہے وہ معاشی انٹرسٹ بھی ہیں، اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں. اٹس اے ہیوج مارکیٹ. اور امریکہ تو اپنے معاشی پروفٹس کے لیے، اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے لڑائیاں بھی لڑ لیتا ہے. وہ دے گو ٹو وار بیکاز آف دیئر فائنینشیل انٹرسٹ، بیکاز دیئر اکنامک انٹرسٹ. میں اب وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ جنگ پہ راضی ہو جائیں، اور جنگ پہ یہ ایک ایسا تھوڑا سا ٹرکی سا ٹاپک ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو ہے وہ انڈیا کا جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ فوقیت رکھتے ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کی اب بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہے واشنگٹن میں بھی اور لنڈن میں بھی اور دوسرے جو ویسٹرن کیپٹل ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کیا اس بات کا امکان ہے کہ اوباما صاحب جاتے ہوئے یا آتے ہوئے پاکستان میں بھی مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں چاہیں گے کہ میری ذرا سوچ تھوڑی سی ملک صاحب مختلف ہے. وہ ہم اپنا گھر درست کر لیں گے تو لوگ ہماری عزت بھی کریں گے، لوگ ہماری توقیر بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے. ہمیں گھر درست کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے ہماری ٹیررزم کے خاتمے کے حوالے سے، اس کے اوپر مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب
اگر ہم تفصیلات کا ذکر کریں تو 21 نکات ہیں جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے رکھے ہیں اپنے سامنے. ملٹری کورس اس میں سے ایک نکتہ ہے، لیکن بڑی اس کے اوپر کنٹروورسی ہے. خوف کیا ہے ہمارے دلوں میں؟ میں نے یہ پہلے بھی ایک دو ٹیلی ویژن پروگرامس میں کہا ہے کہ دیکھیں جہاں جہاں سپیس کریٹ ہم کرتے ہیں اپنی گورننس کے ذریعے یا کسی ذریعے، تو جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ سپیس جو ہے فل کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں جوڈیشری آزاد ہوئی، ساری قوم نے اس کے لیے قربانیاں دیں. جوڈیشری نے بذات خود جو ہائر جوڈیشری ہے اس نے بڑا ایک کردار ادا کیا، وکلاء نے کردار ادا کیا، سیاستدانوں نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے. لیکن پچھلے 6-7 سال میں جو اس کے ثمرات تھے وہ لوور جوڈیشری تک نہیں پہنچے، یا ایون جو درمیانے جو لیول کی جو جوڈیشری ہے وہاں بھی نہ پہنچے. ٹھیک ہے، افتخار چودھری صاحب کے سٹائل میں جو ایک مسٹیک یہ تھی کہ وہ بہت ہائی پروفائل کیسز میں الجھے رہے اور لوور جوڈیشری کو ٹھیک کر ہی نہیں سکے. وہ میرا خیال ہے کہ ثمرات جو ہے عوام تک پہنچنے کی یہ آبلیگیشن تھی، یہ ان پہ ایک فرض عائد تھا کہ جو جس طرح پاکستان نے متحد ہو کے پاکستان کی عوام نے یہ جنگ لڑی تھی اور جنرل مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف اور جوڈیشری کی جو اس کے خلاف جو ان کو اریسٹ کیا ججوں کو، اس کے خلاف ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ ایون سول جج کے لیول تک جو ہے ضلع میں ان کو وہ توجہ ہی نہیں رہی، وہ پاپولرزم میں زیادہ چلے گئے تھے، توجہ نہیں. وہ جس کو کیا کہتے ہیں آپٹکس کی جنگ میں زیادہ چلے گئے. اور جوڈیشری آج بھی جو لوور جوڈیشری، اور آپ کو پتہ ہے سب سے ہائیلی پیڈ پروفیشن ہے گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں، ہائیلی پیڈ. بیوروکریٹ سے، ہم پولیٹیشین سے، جو اسمبلی کے ممبرز ہیں ان سے، فوجیوں سے، سب سے زیادہ تنخواہ ان کو ملتی ہے. آپ ذرا سٹرکچر کسی دن کریں اس پہ بھی پروگرام جو ہے کہ کس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، پارلیمنٹیرین کو کتنی ملتی ہے، جج کو کتنی ملتی ہے، بیوروکریٹ کو کتنی. آپ سے زیادہ میرے خیال سیشن جج جو ہے اس کی تنخواہ آپ سے 2 گنا تو ضرور ہوگی. جی ضرور، 2 گنا نہیں 3 گنا ہوگی. 3 گنا میں مجھ سے، میں پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے یا ایون فیڈرل منسٹر کی جو میری تنخواہ ہے اس سے بھی زیادہ تنخواہ ہوگی اس کی. تو یہ اس کے ثمرات نہیں وہاں پہ پہنچے. اب وہ جو سپیس اس سے کریٹ ہوئی ہے، یہ سارے مقدمات جو ہے سپریم کورٹ تو نہیں، سپریم کورٹ تو ایک اعلیٰ ترین ادارہ ہے اور اس نے نئی روایات کو ضرور جنم دیا ہے. مجھے ذاتی طور پہ اس پہ فخر ہے، ذاتی طور پہ تجربہ بھی ہے. میں نے پبلک انٹرسٹ کی پٹیشنز وہاں پہ کی اور مجھے اللہ کے فضل سے انصاف ملا. میں ممنون و مشکور ہوں اس ادارے کا. لیکن نیچے تو کوئی اعتماد نہیں ہے لوگوں کو، بالکل کوئی اعتماد نہیں ہے لوور جوڈیشری کے اوپر، ضلع کے لیول پہ اور تحصیل لیول پہ. تو اس میں پھر یہ جو ارجنسی آئی اے پی ایس کے بعد کے واقعے کی ٹریجڈی کے بعد جو ہے، اس میں جو ڈیمانڈ آئی پبلک، جو ایک اینگر تھا، ایک جو کیا کہتے ہیں ریج تھا، وہ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ انصاف جو ہے یہ فوری طور پہ ڈسپینس ہونا چاہیے. لیکن ندیم صاحب جو باقی 20 نکات ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان میں سے بعض جو ہے ان کا لانگ ٹرم جو ہے بڑا امپیکٹ ہے. مثلا اگر آپ اپنا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ اپنا کریکولم ٹھیک کر لیتے ہیں، تو آپ بچہ چاہے وہ کراچی میں ہو یا سکردو میں ہو یا پشاور میں ہو یا سیالکوٹ میں یا ملتان میں ہو، وہ پاکستانی بچہ ہے اور اس کو پاکستانی نظام تعلیم دینا چاہیے ہمیں. جو چیز ایک خوف ہے میرے دل میں خاص طور پر موجود ہے، اور وہ تمام حکمرانوں سے، آپ کی حکومت سمیت، وہ پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے، مدارس ریفارمز کی طرف جو ہے وہ آپ تھوڑا سا خائف ہو جاتے ہیں، ان کی پروفائلنگ سے آپ جھجک جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مدارس کو ایک ہی برش سے پینٹ کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ان کی پروفائلنگ یا رجسٹریشن بھی بری بات نہیں. 10 11 12 ہزار پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ جو رجسٹرڈ، جو اتنے ایسے ان رجسٹرڈ مدارس اس سے بھی زیادہ ہیں. 16-17 لاکھ بچہ پڑھتا ہے ان مدارس کے اندر جو ہے. وہ ان کو فوڈ بھی دیتے ہیں، شیلٹر بھی دیتے ہیں، ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں لوازمات پورے کرتے ہیں. یہ بگیسٹ این جی او ہے، بگیسٹ این جی او ہے، میں اس پہ 2 رائے رکھتا ہی نہیں. بالکل، لیکن اگر 2% 3% خرابی کر رہے ہیں اس کو چیک تو کرنا پڑے گا. بالکل چیک کرنا، ریگولیٹ کرنا پڑے گا. آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ ویسے بھی ڈی ریگولیٹڈ ہے. بالکل، سیکولر ایجوکیشن جو ہے آپ کی، جو ریگولر ایجوکیشن ہے وہ بھی ڈی ریگولیٹڈ ہے، اس پہ بھی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. دیکھیں آپ کس طرح حفاظت کریں گے ان سکولوں کی. آپ بڑے بڑے سکولوں کی، عمرہ کے سکولوں کی یا اور جو سکول ہیں ان میں تو دیواریں اونچی کر لیں گے، لیکن جہاں پہ دیوار ہی کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ دیوار کون سی اونچی کریں گے آپ؟
جہاں پہ چھت ہی نہیں ہے, جہاں پہ سایہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ کیا بچوں کو آپ پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے؟ کہ ہمارے ایز اے نیشن, میں بات کروں گا, میں حاصل قوم جو ہے, ہم نمائش میں جو ہے ایگزیبیشنزم میں زیادہ بلیو کرتے ہیں. ایک تھوڑا سخت بات ہو جائے گی, سبسٹینٹیو جو چیزیں ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کی حکومت نے کوتاہی کی, رانگ پرائرٹیز, جس میں مجھے بڑا دکھ ہوا جب 50 ارب روپیہ میں دیکھتا تھا کہ اسلام آباد میٹرو پہ لگ گیا تو وہ تھر میں بچے اگر بھوک سے مر جائیں. تو یہاں یہ سوال تعلیم کے اوپر دوبارہ آ گیا. وہ اسکول جہاں پر چھت نہیں ہے, آپ نے خود کہا, اور یا باؤنڈری وال نہیں ہے, یہ 50 ارب ہم پنجاب کے ان اسکولوں پہ لگا دیتے تو شاید ہم اپنی قوم کا بہت بڑا بھلا کیا ہوتا. مجھے دکھ ہوا ذاتی طور پر. آج سے میرا 1740 کے قریب جو ہے, والٹیر جو فادر آف فرینچ ریولوشن, اس نے کہا تھا کہ ایجوکیشن انفرینچائزز پیپل, یہ امپاور کرتی ہے ایجوکیشن جو ہے. آج سے کتنا 300 سال پہلے کی بات ہوگی, بلکہ اس سے بھی زیادہ کی بات ہوگی. تو زمانہ ازل سے جو ہے وہ ایجوکیشن کی امپورٹنس جو ہے ہمارے مذہب میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں, اور قرآن میں بھی جو ہے رب زدنی علما جو ہے میرے علم میں ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے تعلیم حاصل کرنا, نالج جو ہے حصہ ہے. میرا خیال ہے کہ کسی اور چیز پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہونا چاہیے جتنا ایجوکیشن پہ کسی بھی حکومت. ٹرو, اگر کوئی پاکستان کو بدلنا چاہتا ہے یا پاکستانیوں کو بدلنا چاہتا ہے, ہماری سوچ کو بدلنا چاہتا ہے, ایک نئی پیراڈائم انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے, یا ویلیو سسٹم لانا چاہتا ہے, اس کو پہلے اول اور آخر ایجوکیشن, nothing else. قوم پڑ جائے گی تو شاید یہ جو انتہا پسند سوچ ہے اس کے لیے گنجائش ہی نہیں بچے گی. Everything will follow. وہ ان کے لیے گنجائش ہی نہیں بچے گی. گنجائش نہیں بچے گی. یہ جو متشدد سوچ کے لوگ جو ہیں, یہ خود بخود جو ڈیلیوٹ ہو جائیں گے, یہ ایویپوریٹ ہو جائیں گے. ان کو موقع ملا ہی تھا, ویکیوم تھا وہ انہوں نے کیپچر کر لیا. ملک صاحب, میں آپ کو, ہم نے اپنے مذہب میں اتنا ایگزیبیشن جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے کہ ہر چیز کو ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے ٹیلی فون کی جو بیل ہے وہ بھی قرآن مجید کی آیت یا کوئی اس قسم کی کچھ تلاوت ڈال دیں گے. یہ ڈیمونسٹریشن ہے. اصل تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا جو مطلب ہے, میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اور یہاں اثر کتنا ہوتا ہے, یہاں میری روح کا اس کے ساتھ کیا رشتہ کیا ہے, میرے اعمال جو ہیں اس میں اس کی کچھ شہادت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. ہم جہاں پہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں, کیا قربان ہیں ناموس رسول پہ, اس کی حرمت کے اوپر جو ہے دیر از ایبسولوٹلی میرے ایمان کا حصہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, ان کی جو ہدایات ہیں, ان کے جو احکامات ہیں یا قرآنی احکامات جو ہیں, ان کی کوئی حرمت نہیں ہے. صبح شام ہم بے ایمانی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کم تولتے ہیں, کم ناپتے ہیں, منافقت کرتے ہیں. یہ بے حرمتی نہیں ہے احکامات کی, یا ہمارے مذہب کی بے حرمتی نہیں ہے. یہ صرف ایگزیبیشن ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں, کروڑوں اربوں روپے جو لے رہے ہیں اینکر پرسن جو ہے جو مذہب بیچ رہے ہیں. کمپٹیشن ہے مختلف اس میں میڈیا کے ہاؤسز میں کہ کون بندہ جو ہے مذہب بہتر بیچ سکتا ہے, کون لچھے در گفتگو بہتر کر سکتا ہے. خدا کے لیے اس کی روح جو ہے, اس مذہب کی روح جو ہے, جو آفاقی مذہب ہے, جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ یہ فار آل ٹائمز ٹو کم, اٹس گڈ فار آل ٹائمز ٹو کم, اس کی روح کو جو ہے فنا نہ کریں. ویسے ٹی وی چینلز کے اوپر جو بیٹھ کے مذہب بیچ رہے ہیں, خواجہ صاحب اس پہ ایک آخری وقت میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دین کی تبلیغ اور تفسیر کا کام آ جائے گا جو دین کا نام لے کر بیسیکلی اس کو بیچ رہے ہوں گے. نہیں, حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حروف موجود ہوں گے, معنی نہیں ہوں گے. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حروف موجود ہوں گے, معنی نہیں ہوں گے. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو دین بیچنے والے ہیں نا, ان کے بھی حلق سے نیچے نہیں اترے, کیونکہ ان کی حرکات اور جو عملی ان کے اعمال ہیں نا وہ آپ دیکھ لیں تو کئی میچ نہیں کرتے. یہاں میرے خیال میں ایک ریگولیشن چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے. ایک ٹاپک چھیڑا ہے. میں اللہ تعالیٰ مجھے ایمان دے, میں اللہ تعالیٰ سب کو ایمان آدمی ہوں. میرا پارسائی کے ساتھ کوئی کلیم نہیں ہے, میرا کوئی کلیم نہیں ہے پارسائی کے اوپر. اللہ تعالیٰ مجھے پارسا بنائے, نیک بنائے, ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے, سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے. لیکن چینج ہولیوں میں نہیں لانی چاہیے. چینج جو ہے وہ اندر آنی چاہیے, آپ کی روح میں چینج آنی چاہیے, آپ کے باطن میں جو ہے وہ ظاہر میں چینج جو ہے وہ لیٹر آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ از امٹیریل, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی.
جو چینج جو ہے، تبدیلی جو ہے، وہ آپ کے اندر آنی چاہیے، آپ کے باطن میں آنی چاہیے، آپ کی روح میں آنی چاہیے، آپ کے سول میں آنی چاہیے. علامہ اقبال کی شاعری جو ہے ساری کی ساری اس موضوع کے اوپر ہے. سر حقوق العباد اسلام میں ہیں ہی نہیں ہیں، وہ بیسیکلی ہم ملا کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. حلیہ بدلنے سے آدمی اچھا مسلمان نہیں ہوتا. جو ہے اپنا باطن بدلنے سے، اپنی روح بدلنے کے، اپنے ایٹیچیوڈ بدلنے، اپنی ویلیو سسٹم بدلنے سے آپ اچھے مسلمان ہوتے ہیں. کہ آپ کے جو ہیں وہ they are in sync with your what are the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam and what are the teachings of God Almighty. ان کے ساتھ جو ہے ان کی they are in sync with آپ کے روزمرہ کا جو معمول ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے کہ نہیں. آپ کے اعمال سے وہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے. وہ خود بہت ٹرانسمٹ ہوتی ہے. پھر ایک بریک لے لیں. مجھے حلیہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹائی کو سوٹ میں بھی ٹھیک ہوں، اچھا مسلمان بن سکتا ہوں. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے اور بھی باتیں کریں گے، پاور سیکٹر پہ بھی سوال کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا جی، ایک شارٹ بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ صاحب، ہم نے باقی باتیں دین مذہب کی بھی آج آپ سے کرنی. ایک سوال آپ سے عملی اقدامات کی جب ذکر ہو رہی ہے، سیف الرحمان صاحب ایک متنازع شخصیت تھے آپ کے لاسٹ ٹینیور کے دوران. احتساب الرحمان بھی ہم انہیں کہتے تھے، وہ احتساب سیل بڑا کنٹروورشل تھا. ابھی آپ کی پاور سیکٹر میں ایک ڈیل ہے آپ ہی کی منسٹری کے انڈر جو سیف الرحمان صاحب ڈیل کر رہے ہیں. ابھی میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کراچی موٹر وے والا جو پروجیکٹ ہے، کراچی لاہور موٹر وے والا، اس میں بھی سیف الرحمان صاحب کی کمپنی جوائنٹ وینچر پارٹنر ہے. تو یہ کنٹراڈکشن مجھے اس کا علم تو نہیں ہے. آپ نے پاور سیکٹر کا بتا دیں. اس میں تو ہے پاور سیکٹر میں بالکل ان کا ہے جو کیو انویسٹ جو قطر کی کمپنی ہے اس میں، اور پاور چائنا میں جو کولیبریشن میں ان میں رڈار پہ وہ نظر آتے ہیں. تو آپ کو کنٹراڈکشن نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، اگر وہ ٹرانزیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھتا، تو اس میں اگر کوئی کنٹروورشل بندہ آ بھی جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کنسیڈرنگ جو اس وقت ہمارے سرکمسٹانسز ہیں اس میں اگر اوور آل ٹرانزیکشن آپ کی ٹرانسپیرنٹ رہتی ہے اور اس کے بونافائیڈز کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھتے. میں آپ کو ایک دو حوالے دوں گا، آپ کو شاید میرے خیال میں تھوڑا سا لگے کہ آپ کو اعتراض برتنا چاہیے. ایک ہمارے یہاں ایسا روز جاری ہوا تھا، راتوں رات گاڑیاں امپورٹ ہوئی تھیں، اس میں بھی یہ ریڈکو والے مرکزی شخصیت تھے دوست ہمارے. تو اب مجھے لگا کہ خواجہ صاحب تو اس پہ ایک دم سے پھڑک گئے ہوں کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے. میری بات سنیں، آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں 97 98 99 کی بات کر رہے ہیں، ہم نے اس کے بعد کفارہ بھی بڑھایا. سیکھا نہیں ہے، پھر دوبارہ وہ شخصیت ہے اندر. نہیں، میرا مطلب ہے کہ پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے تو پرفیکشن جو ہے، پرفیکشن تو وہ تو پھر انسان نہیں رہتا، وہ فرشتہ بن جاتا ہے. ایک آپ کے اوپر اور الزام ہے جی، وہ کہتے ہیں جی یہ پاور سیکٹر پرابلم میں خواجہ صاحب کا رول ہے جی. کچھ آئی پی پیز کو تو پیسے دے دیتے ہیں، کئیوں کے اوپر دبا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پسند نہیں آتا. کرتے کیا؟ لیکن اگر یہ الزام درست ہے، میں اپنے منسٹری کے جو میٹرز ہیں ان میں دخل اندازی نہیں دیتا. میرے 4 واٹر اینڈ پارک کے فیڈرل سیکرٹری 4 رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال میں. اب کسی سے بھی پوچھ لیں، میں فائنینشیل میٹرز میں دخل نہیں دیتا. پالیسی میٹرز تک اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے میں نے. میرے نوٹس میں بات آ جائے تو میں ضرور پوچھ لیتا ہوں، لیکن اگر میں اپنی آفیشیل پوزیشن جو ہے، اپنے ڈس لائکس یا لائکس جو ہیں ان کو نوازنے کی یا ان کو پہلے پیمنٹ کرنے کی یا کسی کو بات کرنے کی، تو میرے خیال سے گھٹیا حرکت اور کوئی نہیں ہے. میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. صحیح. اللہ کے فضل سے میں نہیں کر رہا، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے. میری منسٹری جو ہے آپ کو اس کو گواہی دے گی، ہر لیول پہ اس بات کی گواہی دے گی. لیکن اگر کوئی غلط الزام لگا رہا ہے تو وہ بھی بڑی گھٹیا حرکت ہے. پھر تو اسے کورٹ میں لے جائے. گھٹیا حرکت ہے، وہ کہیں پبلکلی کہیں. میں تو یہ بات پبلکلی کہہ رہا ہوں نا. اگر کسی کو آپ کو کوئی کسی کا علم ہے اس کو کہیں پبلکلی کہیں. میں ان کو کورٹ میں نہیں. میں دیکھیں، میں اپنی دوستیوں اور دشمنی میں بڑا واضح ہوں. آپ نے مجھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ دوستی والا یا دشمنی والا؟ میں اس بات کو دیکھیں، میں نے مشرف کے وقت بھی اپوزیشن کی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے اس نے مجھے ایمان دیا، قوت دی اور صبر دیا کہ میں وہ سارا 8-9 سال کا عرصہ جو ہے گزار سکوں. میری وفاداری جو ہے
اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور طاقت دے، مرتے دم تک، آخری سانسوں تک جو ہے وہ کبھی ڈیلیوٹ نہیں ہوگی، نیگوشیٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح میری دوستیاں بھی ہیں، دشمنیاں جو ہے نا وہ میں آپ ہی نبڑ سکنا، انہوں منسٹری کی لوڑ نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے میسیج ہے، جس کے لیے بھی ہے، میں ایز خواجہ آصف جو ہے، میں نے دیکھیں، میں نے 5 کیس لڑے ہیں نا، ارب پتی کھرب پتی لوگ تھے یہ، آر پی پی والے، ایل پی جی والے، دوسرے لوگ جن کے خلاف میں پبلک، میں تو بے سر و سامان آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں کوئی ناشکری نہیں کر رہا، لیکن میں نے اس بے سر و سامانی میں خود کیس لڑے، وکیل کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی، خود کیس لڑے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ تو میں اگر کوئی میرے پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ میں اس کی پیمنٹ روکتا ہوں یا آئی پی پیز کی میں کوئی تفریق کرتا ہوں یا اس میں کسی کو کسی پہ پریفرنس دیتا ہوں، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا ایٹیچیوڈ جو ہے میں اپنی آفیشیل پوزیشن استعمال کروں اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے، تو اس سے زیادہ کمینگی اور گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے، اس سے میں اور آگے سوال نہیں آپ سے کرتا، لیکن یہ بتا دیں کہ پاکستان میں لوگوں کو بجلی کب ملنی شروع ہوگی؟ 24 گھنٹے سوئچ آن کرنے تو بجلی آ رہی ہے؟ وی آر ان اے کرائسس سچویشن، یہ پچھلے 15-20-25 روز سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ارساک سے نہریں بند ہوئی ہیں صفائی کے لیے، تقریباً 3-3.5 ہزار میگا واٹ کا وہ بند ہوا ہوا ہے سلسلہ، 600-700 کے قریب ہمیں وہاں سے بجلی ملتی ہے، 6900 از دا کیپیسٹی۔ ان مہینوں میں بھی 3800 4300 4000 کیپیسٹی تھے، وہ فیبروری میں ہمیں پوری دوبارہ ملنی شروع ہو جائے گی، فیبروری کے شروع میں ملنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ جنوری کے آخر سے ملنی شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ، صحیح، تو وہ واپس آن لائن آ جائے گی۔ دوسرا کوئی آئل سپلائیز بھی جو ہے، کیونکہ ہم ادائیگیاں ٹائم پہ نہیں کر سکے بیکاز آف آر اون جو انہیرنٹ ہمارے جو آپ قصور کہہ لیں، آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ، کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے کو جو ہمارے لاسز ہیں یا ہمارے جو دوسرے ڈیفیسٹ کی وجوہات ہیں ان کی وجہ سے ہم ٹائم پہ پی ایس او کو پیمنٹ نہیں کر سکے، وہ ایل سی نہیں کھول سکے، وہ ایل سی انہوں نے ڈیفالٹ کر دی، اس کی وجہ سے بھی ہماری شارٹیج ہے فیول میں، جس کی وجہ سے پوری بجلی ہم پروڈیوس نہیں کر پائے۔ یہ کتنے دن کنٹینیو کرے گی؟ 26 کو نارمل ہو جائے گی سچویشن، تیل کی سچویشن جو ہے 26-27 تک نارمل ہو جائے گی۔ لیکن آج میں ابھی آ رہا تھا، میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں، منسٹر پیٹرولیم بھی اس میں تھے، منسٹری آف پیٹرولیم کے، فائنانس کے، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے تمام آفس، اس وقت بھی میٹنگ ہو رہی ہے، میں واپس وہیں جاؤں گا۔ تو وہ ہم یہ سچویشن اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈیفیسٹ رہے گا لیکن میجر جو ہے وہ پورا کر لیں گے ہم جو ہے۔ خواجہ آصف صاحب، لیکن ایک چیز بعض اوقات میرے خیال میں گورنمنٹ ڈیسیژن میکنگ میں ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وہ آپ سے بھی سوال کرنا پڑے گا اور باقی حکومت کے لوگوں سے بھی۔ آپ بجلی بنائیں گے تو فیکٹری چلے گی، فیکٹری چلے گی تو روزگار چلے گا، تو یہ ایک سائیکل ہے۔ جب آپ کہیں سے ایک جگہ سے وہ سپلائی چوک کر رہے ہیں تو آپ کی میری گاڑی بند ہو گئی، ایک کا کارخانہ بند ہو گیا، ایک کی بجلی بنانے کا یونٹ بند ہو گیا، تو یہ ڈیسیژن میکنگ، یہ کچھ اس میں کچھ سولوشن ہونے چاہیے۔ جس طرح نہیں وہ 6 گیند ہوتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے اس کے، دیکھیں میں ہم نے، آپ بیٹھ گئے اس کے اوپر تو دیکھیں سارا گڑبڑ ہو گیا جی، آپ بیٹھ گئے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اس کے اوپر تو سارا گڑبڑ ہو جائے گا، پورا سائیکل ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مثلا ہم نے ایک پاور پلانٹ کی جو ہے گیس لے کے تو پنجاب کی انڈسٹری کو دی ہوئی ہے 85 کے قریب MCFT، وہ بھی ایک ضروری بات تھی کہ بھائی جس طرح آپ نے کہا کہ روزگار کا سلسلہ لوگوں کا چلتا رہے، لوگوں کا چولہا بند نہ ہو، لیکن تینوں کی تینوں شفٹیں چلا رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 10-12-15 روز کے لیے وہ شفٹیں 2 کر دیں، بند نہ کریں، 2 کر دیں، اور باقی سلسلہ جو ہے وہ پاور پلانٹس کا ہم چلاتے ہیں۔ یہ دس از این آپشن، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ لیکن ہماری جو امپورٹڈ گیس ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی مارچ اپریل تک، جو LNG، اس سے سچویشن بہتر ہو جائے گی، جو پوری طرح بہتر نہیں ہوگی لیکن افاقہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹرمینل اس کا تیار ہو گیا جی، فیبروری میں ہو جائے گا، بی ریڈی ٹو ریسیو دا گیس۔ ہم اس وقت نیگوشیشنز کر رہے ہیں ایکٹیولی، ملیشیا کے ساتھ بھی، قطر کے ساتھ بھی اور ممالک کے ساتھ بھی، اور ایک نئی گیس پائپ لائن جو ہے ہم ساؤتھ ٹو نارتھ ڈال رہے ہیں جو پاور پلانٹس کے لیے ہوگی، اور وہ لوڈ سینٹرز کے قریب ہم پاور پلانٹس لگائیں گے تاکہ منیمم لاسز ہو سکیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور انشاءاللہ جو
ایک دو سال کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ میں آپ کو فرق نظر آئے گا جو ہے. اور جو گیس کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس گیس کے اگلے سال ایڈریس اگلی سردیوں میں جو ہے آپ کو جو یہ گیس والے ایشوز نظر نہیں آئیں گے. ایل این جی کے اوپر بھی ایک چیز بار بار آتی ہے کیا ایل این جی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے چاہیے یا شیل کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ نہیں، شیل تو اب مہنگی ہو. جو اس وقت جو اویلیبلٹی ہے $6-7 پہ آپ کو گیس امپورٹ گیس جو ہے ورلڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر آپ کوئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کر سکتے ہیں اس پرائس کے اوپر تو بلینز آف ڈالرز جو ہے آپ کو پاور سیکٹر میں سیو ہوں گے. آپ کا امپورٹ بل جو ہے فیول کا کم ہو جائے گا. آپ فرنس آئل سے یا ڈیزل سے آپ گیس پہ آ جائیں گے. تو پاور سیکٹر پورا آپ شفٹ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ 365 days 24 hours جو ہے آپ گیس پہ چلا سکتے ہیں. وہ آپ کا بیس لوڈ بن جائے گا. تو یہ باتیں جو ہیں انکریجنگ ہیں. اور اس کیونکہ کول کے اوپر ریزرویشنز تھیں ویسٹرن کنٹریز کی اور بینکس کی, جو اس لیے ہمیں چائنا پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑا. ان کی مہربانی ہے کہ فوکس ہم نے ان پہ کیا اور انہوں نے رسپونڈ کیا. لیکن گیس کے اوپر جو ہے ساری دنیا سے فائنینسز بھی اویلیبل ہیں. اور اس سے ہمیں امید ہے کہ زیادہ سینٹیمنٹ جو ہے ڈائیورسیفائڈ ہوگا, مختلف ممالک سے لوگ آئیں گے. ایک لاسٹ کویسچن کر لوں, میرے پروڈیوسر صاحب شور میں چاہ رہے ہیں, کیا 2015 میں کوئی ہمیں بڑے لیول کے اوپر جو کامیابی ہے وہ اس میں مل جانی چاہیے, کمپلیٹ ہو جانا چاہیے بائی اینڈ آف 2015؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کچھ علاقے میں تو IDPs واپس جانے شروع ہو جائیں گے, جلد واپس جانے شروع ہو جائیں گے. لیکن ایک اس میں بڑی ایک کی تبدیلی آئی ہے ندیم صاحب کہ فار دی فرسٹ ٹائم افغانز اور پاکستان جو ہے نا وہ کٹھا ایفرٹ کر رہے ہیں اس چیز کا, اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ امن جو ہے وہ ہم دونوں کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے امن اچیو کرنے کے لیے, اور انویسٹ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ اشرف غنی کے آنے کے بعد جو ہے جو ماحول جو ہے وہ اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. تو جب یہ دونوں ملک خلوص کے ساتھ کوئی ایفرٹ کریں گے اور ہماری فوج جو ہے اس میں بڑا میجر کردار ادا کر رہی ہے, اس سے افغانستان کو بھی فائدہ, پاکستان کو فائدہ ہے. یہ ہماری فوج ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے جوان ہیں وہ, لیکن اس سے افغانستان کو بھی لانگ ٹرم فائدہ ہے. ہم ٹریننگ ان کی کر رہے ہیں جو بڑی دیر سے رکا ہوا تھا پہلے. 2015 پاکستان میں امن کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی, امن کا سال ہوگا. خواجہ محمد آصف صاحب, وفاقی وزیر دفاع, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.